الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر کچھ فرائض رکھے ہیں، کچھ واجبات، کچھ سنن اور کچھ مستحبات. فرائض کی ادائیگی پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب بھی دیتے ہیں اور بخششوں کے فیصلے بھی فرماتے ہیں، اور فرائض کی عدم ادائیگی پر اللہ رب العالمین ناراض بھی ہوتے ہیں اور سزا کے فیصلے بھی فرماتے ہیں اور مختلف قسم کے عواقب کا سامنا کرواتے ہیں تاکہ بندے لوٹ آئیں اللہ کے احکامات کی طرف. واجبات، اس کا بھی یہی حال ہے. سنن اور مستحبات کے اندر اگر انسان سنتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے واجبات آسان کر دیتے ہیں. واجبات کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے فرائض آسان کر دیتے ہیں. اور مستحبات کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان واجبات کے اندر، فرائض کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے، جو تقصیرات ہوتی ہیں، اس کا جبیرہ فرما دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب غریب سلسلہ عطا فرمایا. اور ایک حدیث میں آتا ہے: من تہاون بالفرائض عوقب بحرمان الواجبات، کہ جو فرائض کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو اس کو سزا کے طور پر اس کے نتیجے میں وہ محروم کر دیا جاتا ہے واجبات کی ادائیگی سے، اور جو واجبات میں کوتاہی کرتا ہے اس کو سزا کے طور پر سنن سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور جو سنن کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو سزا دی جاتی ہے، اس سزا کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ نوافل اور مستحبات چھوٹنے لگتے ہیں. اور اس میں جو کوتاہی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین اس سے معرفت ایمانی سلب کر لیتے ہیں. تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض نہیں پڑا تو کوئی حرج نہیں، واجب نہیں ادا کیا تو کوئی حرج نہیں، سنت ادا نہیں کی کوئی حرج نہیں، فرائض کے علاوہ نوافل تو ایک زائد چیز ہے، اس کو نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں. تو یاد رکھیے اس کے اندر کسل پسندی کا انجام بددینی پر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی نماز سے رشتہ جوڑے رکھے تو امکان یہ ہے کبھی نہ کبھی وہ لوٹ آئے گا، لیکن اگر اس نے فرائض سے رشتہ توڑ دیا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی دل کی سیاہی اتنی پھیل جاتی ہے کہ وہ معرفت ایمانی سے دور ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرائض میں سے ایک فرض نماز، دوسرا فرض زکوٰۃ، تیسرا فرض حج، چوتھا فرض روزہ اور پانچواں فرض کلمہ طیبہ. یہ فرائض ہیں.
اور اسلام کے جو ستون جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ 5 ستون ہیں. ایک عقائد ہیں، دوسرے عبادات ہیں، تیسرے معاملات ہیں، چوتھے معاشرت ہے اور 5واں اخلاق. ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے، ان کی ادائیگی کا نام اسلام ہے. عام طور پر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی کی توفیق دیتے ہیں، تو فرائض کی ادائیگی میں لوگ نماز کا اہتمام رمضان میں بڑھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو ہر سال اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ رمضان مبارک کی مناسبت سے کچھ زکوٰۃ کے فضائل بیان کر دیے جائیں، کچھ زکوٰۃ کے مسائل بیان کر دیے جائیں، تاکہ یہ احکامات سیکھ کر اس کی ادائیگی صحیح ہو سکے. ہمارے معاشرے کے اندر 3 قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو زکوٰۃ کو ادا ہی نہیں کرتا، اس کو یہ اسلامی ٹیکس کا نام دیتا ہے، عبادت کا نام نہیں دیتا. ٹیکس اور عبادت کے اندر فرق ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے اور مستقل موضوع ہے، یہ کسی اور موقع پہ عرض کریں گے. بس بنیادی طور پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ عبادت اور ٹیکس میں فرق ہے. اس کو جو لوگ بڑے آج کل ایک ہیضہ ہے کہ روشن خیالی، روشن تعبیرات، جدید تعبیرات، تو اب اس کے نتیجے میں ہر جدید چیز اچھی لگ رہی ہے، ہر جدید تعبیر اچھی لگ رہی ہے، اور ہر قدیم چیز کو نوچ کے پھینک دینے کا تصور پیدا ہو رہا ہے اور پیدا کیا جا رہا ہے. اس کے لیے بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر قدیم چیز قابل مذمت نہیں ہے اور ہر قدیم چیز راندے دربار نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو فطری مثال دے دوں، یہ ناک بھی بڑی قدیم ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیجئے. آنکھ بھی بڑی قدیم ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیجئے. کان بھی بڑا قدیم ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیجئے. ہاتھ بھی بڑا قدیم ہے، اس کو کاٹ کے پھینک دیجئے. ماں باپ بھی بڑے قدیم ہیں، ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیجئے. اس طرح بے شمار قدیم چیزیں ہیں جو انسانی ضرورت کا لازمی حصہ ہیں، اس کے بغیر انسان نہیں رہتا. تو اسی طریقے سے روشن خیالی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس سیلاب کے اندر اچھے برے ہر ایک بہہ رہے ہیں، اور ہر وہ بات جو روشن لباس کے اندر، روشن ظاہری گیٹ اپ کے اندر اور ظاہری روشن تعبیر کے اندر کہی جا رہی ہے وہ اچھی لگ رہی ہے. اور ہر وہ چیز جو انتہائی بوسیدہ کہہ کر رد کیا جا رہا ہے، اس کو فنڈامنٹلسٹ لوگوں کے تصورات کہا جا رہا ہے یا قدامت پسندی کہا جا رہا ہے، اس کو نوچ کے پھینکا جا رہا ہے. اور اب اس کی ایک مثال موٹی سی یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے پورے کپڑے ڈھانپ کے، جسم ڈھانپ کے پورے کپڑے پہنے جاتے تھے، اب کپڑے پورے نہیں پہنے جا رہے، اور کہا جا رہا ہے کہ روشن خیالی کا تقاضا یہ ہے کہ آستینے بھی نہ ہو، گلا بھی کھلا ہوا ہو، کچھ پیٹ بھی نظر آ رہا ہو، کچھ پنڈلیاں بھی کھلی بھی ہوں. تو بھائی اگر یہ روشن خیالی ہے تو آپ کو ایک موٹی سی مثال سے سمجھا دوں کہ یہ اتنی قدیم بات ہے، اتنی قدیم بات ہے، اتنی قدیم بات ہے کہ رومن امپائر میں عورتیں ننگی ہوتی تھیں، وہ عورتیں جو باندیاں ہوتی تھیں. اور اگر یہ روشن خیالی ہے تو پھر گائے، بھینسیں، اونٹنیاں، یہ سارے روشن خیال ہیں، حالانکہ بڑے پرانے ہیں، یہ کپڑے پہنتے ہی ہیں. اور جنگلیوں کا جو دور گزرا ہے، اس جنگلیوں کے دور کے اندر تو پتے لگایا کرتے تھے. تو اگر اس کو آپ روشن خیالی کہہ رہے ہیں تو اس سے زیادہ بیوقوفی اور اس سے زیادہ حماقت کوئی نہیں. بہرحال تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسلامی تصور نہیں ہے بلکہ اسلامی ٹیکس ہے، اور مسلمانوں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ ٹیکس لگایا تھا تاکہ بیت المال میں پیسے جمع ہو جائیں. یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ تو اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ انسان کے ذمے پر رکھی ہے، صاحب مال کے ذمے پر رکھی ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے، اور اس فلسفے کو اگر سمجھ لیں گے تو اس کے نتیجے میں اس قسم کے شکوک و شبہات سے دل خالی ہو جائے گا، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اپنے دل کو قرار بھی آئے گا اور اچھی امید بھی ہوگی. یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جتنے بھی احکامات ہیں، ان احکامات کے اندر نیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے.
اگر نیت اچھائی کی ہے اس پہ اجر ملے گا، اگر نیت برائی کی ہے تو اس پہ جو نا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس عبادت کو عبادت سمجھ کے ادا کیجئے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ وہ ادا ہی نہیں کرتا زکوٰۃ۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا تو کرتا ہے لیکن اس کو زکوٰۃ کے احکامات معلوم نہیں، وہ حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ وہ یہاں تک مجھے لوگ ملے وہ یہ کہتے ہیں ہم سارا سال دے دیتے ہیں، اللہ میں ایڈجسٹ کر لیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر چیز کے اندر ہم ڈنڈی چلاتے ہیں۔ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا آڈٹ کا مسئلہ آتا ہے تو ہم وکیل کو ہائر کرتے ہیں، وکیل کو ہائر کرنے کے بعد وکیل سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بیلنس شیٹ جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کی بالکل ایکول ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں پینلٹی لگ جائے، اگر کچھ کھلانا پڑے تو وہ بھی لے لینا۔ اب یہاں پر دنیا کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے، لیکن اللہ کے دین کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے بھائی ہم ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ میاں خود ایڈجسٹ کر لیں گے۔ یاد رکھیے یہ اللہ میاں کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ مذاق بھی کرتا رہتا ہے کہ بھائی ہم نے جو دے دیے سال بھر دیتے رہتے ہیں، ہم نے زیادہ دے دیے ہوں گے، ہمارا خیال یہ کہ ہم نے زیادہ دے دیے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے زکوٰۃ کے احکامات میں یہ حکم بھی ہے کہ زکوٰۃ کو اہتمام سے ادا کیا جائے، تمام چیزوں کی کیلکولیشن کی جائے، کیلکولیشن کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اندازہ لگایا جائے آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے، آپ کا اثاثہ کتنا ہے، راس المال کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ٹوٹل کیپٹل کیا بن رہا ہے، اس کے بعد آپ کے کون سے اثاثے جامد ہیں، کون سے اثاثے مائع ہیں، یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر پورے احکامات کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو زکوٰۃ ادا تو کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھتا کہ زکوٰۃ پہنچانی کہاں ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے ہم بیوہ کو دے دیں گے۔ اب حالانکہ بہت سی بیوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کئی نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، کئی کنبوں کو پال لیں، وہ اپنے مفاد کے لیے ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایسی چیریٹی ادارے ہیں کہ جو ایسی بیواؤں کی فہرست بھی رکھتے ہیں کہ کون سی اسمارٹ بیوہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں حقائق بتا رہا ہوں، کڑوے حقائق ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسروں کے پیسے پہ گل چھرے اڑانا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یتیموں کو زکوٰۃ دے دی جائے۔ بہت سے یتیم ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ ان کو بہت دولت چھوڑ کے گئے ہیں، تو اب یتیم کو پیسہ ابھی نہیں ملا تو اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس کے اور دیگر مقاصد ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جس کو چاہے زکوٰۃ دے دیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ دیکھا دیکھی دیتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو فلاں جو ہے برا مانے گا، یار وہ مجلس منعقد کی جاتی ہے، مجلس منعقد کرنے کے بعد دعوت دی جاتی ہے، افطار ڈنر کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، مقاصد بیان کرنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے بھائی اب بتائیے کون کتنا فنڈ دے گا۔ اب انہوں نے کہا میں 1,00,000 روپے دوں گا، دوسرے نے کہا یار فلاں نے 1,00,000 دے دیے، میں نہیں دوں گا تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا میں 5,00,000 دوں گا۔ اب پھر چاہے جوتیاں گھس جائے اس 5,00,000 کو وصول کرنے کے لیے۔ اس طرح کے اللہ سے مذاق بہت سارے چل رہے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عبادت ہے، جیسا کہ نماز عبادت ہے، نماز کے اندر مذاق جائز نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ اگر کوئی ٹھٹا کرے گا، کوئی مذاق کرے گا تو ایمان سلب ہو جائے گا۔ بے وضو نماز پڑھے گا، ایمان سلب ہو جائے گا۔ نماز کے اندر گل چھرے اڑائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو بھائیو، زکوٰۃ کے ساتھ اگر کوئی مذاق کرے گا یا زکوٰۃ کے کوئی مذاق کے ساتھ کمنٹ دے گا تو اس کا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر خرچ کر رہے ہیں اور خرچ کرنے کے اندر آپ نے مصرف کا خیال نہیں رکھا، اب بہت سے ایسے ادارے قائم ہو چکے ہیں جو رفاہی ادارے ہیں۔ اب رفاہی ادارے ہیں، رفاہی ادارے کام کر رہے ہیں اور کام کرنے کے اندر عجیب غریب سلسلہ بنایا ہوا ہے کہ ڈاکٹروں کی تنخواہیں بھی اس سے جا رہی ہیں، مشینریاں بھی اس سے خریدی جا رہی ہیں، گاڑیاں بھی اس سے خریدی جا رہی ہیں اور کالونی بھی اسی سے بنائی جا رہی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کے احکامات جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ زکوٰۃ کوئی مذاق نہیں ہے، پورا ایک نظام ہے اور اس کے لیے پورے
قوانین مقرر ہیں ان قوانین کی رعایت کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ تو میں نے ہیڈ لائنز بتائی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں تاکہ آپ کو زکوٰۃ کا فلسفہ سمجھ میں آئے، زکوٰۃ کے صلے میں ہم کو کیا ملے گا یہ سمجھ میں آئے۔ پھر موٹی موٹی باتیں کر کر میں اپنی گفتگو کو مختصر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے صلے میں ہم کو ملے گا کیا۔ دیکھیے، اگر اللہ میاں کچھ بھی نہ دیں تب بھی ہم کو پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ میاں آپ نے ہم کو کیوں نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے، جسم پہ کپڑے بھی نہیں تھے، روتے ہوئے دنیا میں آئے تھے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی جدی پشتی جو ہے غریب چلے آئے، لیکن اللہ رب العالمین کو کوئی ادا پسند آ گئی، کوئی مہربانی کا فیصلہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے رحم فرما دیا۔ رحم فرما دیا تو رحم فرمانے کے بعد اب اس آدمی نے جو کچھ بھی حاصل کیا تو وہ حاصل کرنا اللہ کی مدد و نصرت سے ممکن ہوا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ میری صلاحیت ہے، میری دانش مندی ہے، میری ہوشیاری ہے، تو آپ دیکھیں گے کتنے ایسے انگوٹھا چھاپ ہیں جن کی ملازمت کرنے والے بڑے بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور بڑے بڑے ڈگریاں لینے والے ہیں، اور وہ ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں کہ آپ یوں کر لیجیے تو آپ کی کمپنی کو فائدہ ہوگا، آپ یوں کر لیجیے تو آپ کی کمپنی کو فائدہ ہوگا، اور وہ دوسروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی وجہ سے ان کو دے دیا۔ اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس وجہ سے دیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیا، یہ تصور ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ اگر غور کریں گے تو غور کرنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی آدمی سونے کی دکان کھول کے بیٹھا ہے، کوئی آدمی کس کی دکان کھول کے بیٹھا ہے۔ اگر کپڑا مارکیٹ میں چل جائیے 20 دکانیں، سونا مارکیٹ میں چل جائیے 20 دکانیں، لوہا مارکیٹ میں چل جائیے 20 دکانیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب آدمی آیا، اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم نے رزق کی ذمہ داری تمہاری لی ہے، اور جس کے ذمے جتنی بڑی ذمہ داری اتنی اس کی جو مسئولیت۔ اب دکان کھولتے وقت خالی ہاتھ کھولی، جاتے ہوئے ہر ایک کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہے، کچھ نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے توا آپ سوچئے کہ آپ کے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کی بیوی کے جہیز میں آیا تھا توا، وہ آج تک موجود ہے، لیکن توے والے کا کاروبار چل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس چمٹا ہے، وہ جہیز میں ملا تھا، وہ آج تک ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گردہ بیلن ہے، جہیز میں ملا تھا، آج تک موجود ہے۔ تندور، آپ جائیے کسی ہوٹل میں جائیے، تندور لگے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن تندور والوں کا بھی کام چل رہا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالوں پہ اگر ہم غور کریں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین سب کو رزق دے رہا ہے، اور ہر ایک کے پاس گاہک اللہ بھیج رہا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے ذہین تھے، بڑے صلاحیت والے تھے، بڑا ڈیکوریشن کیا، سب کچھ کیا، لیکن ایک گاہک نہیں آیا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پھتارے پہ کھڑے ہو گئے، اللہ رب العالمین نے گاہکوں کی انبار لگا دیا، جیسا کہ اس کو فری میں مل رہا ہے، پھر وہ شیش محل کے مالک ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کا عجیب غریب نظام۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ غور کریں، ہمارا مال کون سا ہوتا ہے؟ جو ہم نے کھا لیا، یا ہم نے خرچ کر لیا، یا ہم نے آگے بھیج دیا اللہ کے دربار میں۔ باقی تو وارثوں کا مال ہے، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ایک وارث آیا، اس نے لیا، پھر دوسرا وارث آیا، اس نے لیا، تیسرا وارث آیا، اس نے لیا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ مال خود بتا رہا ہے، مال کی سرکولیشن بتا رہی ہے کہ یہ میں کسی کا نہیں۔ یہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ پاک نے۔ ہم کو مال کس نے دیا؟ اللہ پاک نے۔ اور اللہ پاک نے یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے ہم سے ایک سودا کر لیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے مال کو، تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے۔ مال بھی فانی،
جان بھی فانی، مال بھی ہمارا نہیں، جان بھی ہماری نہیں، اور ہم کو جو اس کے بدلے میں پیمنٹ کی ہے اللہ رب العالمین نے، جیسے آج کے زمانے میں کوئی کہے سکراج الوقت ڈالر میں پیمنٹ کروں گا میں تم کو، تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ہم کو پیمنٹ کی جنت کی صورت میں، کہ اللہ نے فرمایا یہ جان تم کو ہم نے دی، مال تم کو ہم نے دیا، دینے کے بعد یہ جان بھی تم ہم کو دے دو، مال بھی تم ہم کو دے دو، اس کے بدلے میں ہم تم کو جنت دیں گے۔ تو جان بھی ہمارا نہیں، مال بھی ہمارا نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جب جان بھی ہماری نہیں ہے، مال بھی ہمارا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ چیز ہم سے خرید لی، خریدنے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ہم کو اگر یوں کہتے کہ ساری زندگی تم سجدے میں پڑے رہو، تو ہم غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو اگر ہم 2000 کا ملازم رکھتے ہیں تو ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ ملازم ہم سے پلٹ کے پوچھے کہ میاں صاحب آج آپ نے 2 سبزیاں کیوں منگوائی، ایک سبزی سے کام چل سکتا تھا، آج آپ نے تافتان اور شیرمال اور تندوری روٹی ساتھ کیوں منگوائی، اور چپاتی بھی کیوں منگوائی آپ نے، اور افغانی نان بھی ساتھ کیوں منگوائی آپ نے۔ تو اب جب ہم 2000 کے ملازم کے لیے جائز نہیں سمجھتے، تو جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ پروردگار آپ نے ہمیں 5 ٹائم کی نماز کا حکم کیوں دیا؟ نہیں پوچھ سکتے۔ اور اگر اللہ میاں کہتے ہیں سارا مال تم خرچ کرو، اب آپ دیکھیے انسان کتنا عجیب غریب بیوقوف انسان ہے۔ اگر حکومتیں کہتی ہیں کہ تم ہمارے ملک میں تجارت کرو تو 60% تم ہم کو ٹیکس میں ادا کرو گے، مختلف قسم کے ٹیکس میں 40% تمہارا، تو ہم کہتے ہیں سر آپ بہت احسان مند ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے اپنے ملک میں حکومت کے اندر ہم کو تجارت کا موقع دیا۔ اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ سارا سال تم مال استعمال کرو، اور سال میں ایک دفعہ وہ بھی وہ آدمی جو صاحب مال ہے 97.5% اس کا، سال بھر اس نے جو کھایا وہ اس کا، اور سال کے شروع میں اگر وہ 52 تولے چاندی کا مالک ہے اور سال کے آخر کے اندر 52 تولے چاندی کا مالک ہے تو 2.5% دے دے، اور 2.5% بھی ایٹ اے ٹائم آن دا اسپاٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم یہ 2.5% 12 مہینے میں ڈسٹریبیوٹ کر دو۔ آج اگر کسی کا بل آ جائے 50,000 روپے کا تو جاتے سر کچھ کیجئے نا سر کچھ کیجئے، وہ کہتا ٹھیک ہے 2 انسٹالمنٹ، نہیں سر آپ ایسا کہ 3 انسٹالمنٹ، پھر اس کے بعد اس کا بس نہیں چلتا کہ اس کو سر پہ اٹھا کے بٹھا لے کہ اس نے میری 3 انسٹالمنٹ کر دی، میری 4 انسٹالمنٹ کر دی، یار کتنا بڑا احسان کیا، اور کچھ تحفہ بھی دے کے آتے ہیں۔ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی مال بھی ہم نے تم کو دیا، جان بھی تم کو ہم نے دی، حفاظت کی ذمہ داری، اچھا آج ٹیکس ادا کیجئے تو آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی شورٹی ملے گی، ٹیکس ادا کیجئے، دوسرے اور بڑے بڑے معافی چاہتا ہوں ڈاگی جو ہوتے ہیں نا وہ آ جائیں گے، آپ نے وہاں ادا کیا